الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المائتين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقط قال الله تعالى تبارك في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پروردگار عالم ہم سب پہ فرشادہ جو بیٹھنا بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس کی مولا میری مقاصد قبول فرمائے. اس بڑے دربار سے کوئی خالی دان نہ جائے. قبول کلمات ہیں دعا مل کر مانگیے گا کہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کی قرض عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ذرین عطا فرمائے. حضرداری سے الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے والد دوستوں کے وہ حفاظت فرما. جس بارگاہ کے انتظام و نظام چلا رہے ہیں جناب ڈاکٹر علی رضا صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما. یہ جگہ تازور امام زمانہ اسی طرح شاد و آباد اور قائم میرے بھائی سفیر ملا سفیر عطا جناب میر صدیق صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما اور علم میں خیر عطا فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بڑھ دیجیے جتنی محمد و آل محمد نے جا کر عطا فرمائی. تمام آباب و تشریف رکھتے ہیں جو روزانہ کسی نہ کسی جگہ پر مجلس سید الشہداء کی زیارت بنتی ہے. خواہ وہ پڑھنے والے ہوں سننے والے ہوں مجلس محافل منعقد کرنے والے ہوں یا ماتمی حضرات ہیں. مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. زرد عالمین صاحب جناب کاکی شاہ صاحب اور دیگر جتنے احباب سب مجلس ادائیگی منت کے لیے منعقد کی گئی ہے. منت ماننا سنت ہے اور ادا کرنا واجب ہے. اور یہ منت ماننا کوئی آج کی بات نہیں 50-100 سال کی بات نہیں بلکہ ہمیں جو شے ملی ہے وہ رسول اور آل رسول کے دروازے سے ملی ہے. اگر میں تفصیل میں جاؤں دو واقعات میرے سامنے ایسے ہیں کہ جناب مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے جو بھی اولاد دے گا میں اسے بیت اللہ کی نظر کروں. یہ منت کس کی تھی؟ جناب مریم کی والدہ جناب حنا. اور جب جناب مریم دنیا میں تشریف لائیں اسی وجہ سے وہ بیت المقدس میں رہا کرتی تھی. یعنی منت ماننا سنت تھی اور ادا کرنا واجب تھی. یہ بھی پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ کون کتنا بیدار ہے. ایک منت جناب مریم کی والدہ نے مانی کہ مجھے جو ملے گا میں اس سے اللہ کے گھر کی نظر کروں گی. ایک منت ایک اور بیوی نے مانی جس کا نام ہے ام البنین اور اس نے یہ فرمایا اللہ مجھے جو بھی اولاد دے گا میں اسے حسین کی نظر کروں گا. بہت مہربانی. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ یقین کیجیے گا. میرے بھائی میر حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں. مالک نے بھی بہت عزت دی اور اس جگہ کا انتخاب کیا گیا. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے مالک کے اور یہ عطیہ اہل بیت ہے. جس طرح ہی بارگاہ کا نام ہے تو اگر آج دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور انہیں شفا ملتی ہے تو یہ صرف اور صرف صدقہ ہے اس بارگاہ کا ان معصومین کا کہ جن کا نام یہاں دیا جاتا ہے. اور اس سے بڑی اور بات جب مجھے بتلایا گیا میرے چونکہ محترم میر صاحب انہوں نے حکم کیا کہ مجلس سے منت کی اور آپ پڑھیں. میں نے کہا کہاں ان کا یہ عطیہ اہل بیت میں. میں نے کہا آل محمد کے نام کی بارگاہ ہو اور منت کی بات ہو تو میرے لیے یہ سعادت ہے. مالک آپ کو آباد رکھے. اور میں اسی لیے حاضر ہوا. بس ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ یعنی یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جو
اپنے ماننے والے کو صرف بصارت عطا نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی لوگ ان کے دروازے سے لگا لے تو اسے بصیرت بھی عطا کرتا۔ اور پھر دیکھ لیجئے گا کہ ہم اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں بصارت سے پہلے وہ بصیرت عطا کرے کہ جس سے ہم اپنے معصومین علیہ السلام کو پہچان سکیں۔ کہ جیسے بانچے مولا کے پاس ابو بصیر بیٹھے تھے اور وہ کہنے لگے کہ مولا اب تو پورا مدینہ آپ کو جانتا ہے۔ امام نے کہا سب مجھے نہیں جانتے۔ اب دو لفظ ہیں، ایک ہے جسے آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ نابینا ہے، اور اکثر جس کی آنکھیں پیدائشی طور پر اس طرح بندوں سے مکفوف کہا جاتا ہے کہ جسے بالکل نظر آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ تو ابو بصیر نے کہا مولانا بہت لوگ آپ کو مانتے ہیں۔ مولانا نے کہا سب مجھے ابھی مانتے ہیں، جانتے نہیں۔ کہنے لگے مولانا دیکھ لیتے ہیں۔ یا مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا، امام فرماتے ہیں اس سے پوچھ کے میں کہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی مولا کو دیکھا ہے؟ اب مولا سامنے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا میری کل ملاقات ہوئی تھی۔ اب امام کے سامنے ابو بصیر حیران، اس نے کہا مولا آپ سامنے بیٹھے ان کی پہچان نہیں رہا۔ امام نے کہا دوسرے کا بھی انتظار کر۔ ایک اور آیا، امام نے اسے کہا کہ ابو بصیر سے اسے بھی کہہ کہ پوچھ میں کہا۔ اس نے کہا مولا کو دیکھا ہے کہ کہاں ہے؟ اس نے کہا 4 روز ہو گئے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح کوئی 4 دن، کوئی 6 دن، کوئی 8 دن گیا ہے۔ کہا کہ شاید یہ مولا کا ایک محب ابو ہارون نام ہے، مخفوف ہے، بالکل آنکھیں ایسے بند ہیں۔ وہ جیسے لاٹھی لے کر مسجد میں آیا نا، امام نے ابو بصیر سے کہا اس سے پوچھ کہ میں کہاں ہوں۔ اس نے کہا مولا یہ تو نابینا یہ تو مخفوف ہے۔ امام نے کہا پوچھ کے تو دیکھ۔ اس نے فوراً کہا ابو ہارون کیا تو نے مولا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا اندھا سمجھ کے مذاق کر رہا ہے، یہ سامنے کون بیٹھا ہے؟ اسے بات سمجھ میں آئی؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، آغا صاحب کے بیٹے کو مالک صحت عطا فرمائے، زید بھائی کی مالک توفیق عطا فرمائے، ڈاکٹر میر صاحب کو مالک ان کی عائشہ کربا کے ساتھ شاد و آباد رکھیں۔ ایک منت اور میں آپ کو سنا کر 2 جملے مسائل کے کہہ کر اور میں ممبر آپ کے ساتھ میر بھائی کو میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ مالک آپ کو عطا رکھیں۔ ایک منت اور ہے کہ جسے ماننا مستحب اور ادا کرنا واجب۔ وہ کون سی منت ہے کہ حسنین بیمار ہوئے، سیدہ سلام علیہا، کہ جس کے صدقے میں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں۔ اس بی بی نے جب دیکھا، اچھا ماشاءاللہ پھر تو اچھا ہے، پھر یہ شاید مولانا نے اسے پڑھایا اس لیے ہے کہ 2 مصرے میں نے سنا دیے، 4 مصرے آپ ان کو سنا دیجیے گا تاکہ مالک آپ کو آباد رکھے۔ ہمیشہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ سلامت رہیں۔ یہ سارا معاملہ محمد محمد علیہ السلام کے گھرانے سے جڑنے کا ہے۔ مالک آپ کو بلک سیدہ نے منت مانی کہ حسنین، اللہ اکبر، کو شفا ملے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ پھر دیکھیے منت مانی، بچوں کو شفا ملی۔ یاد رکھیے گا آل محمد کے گھر کا ذوف برائے بیماری نہیں ہوتا، برائے فضیلت ہوتا ہے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ حسنین بیمار اس لیے ہوئے کہ سیدہ منت مانے گی، روزے رکھیں گی، روٹیاں پکیں گی، عرش پر جائیں گی، تبھی تو سورہ دہر آئے گی۔ اس لیے ان کا ذوف برائے بیماری نہیں بلکہ برائے فضیلت ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس گھرانے نے بتلایا کہ منت ہے تو کیا ہے، ماننا سنت اور ادا کرنا واجب ہے۔ کیونکہ جس طرف آپ نے مجھے اشارہ کیا میں وہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، اور کیونکہ اب آپ فضائل پڑھیں تو میں 2 جملے اپنی مرضی سے میرا دل ہے کہ میں ان کو لے کر چلوں۔ مالک آپ کو سب کو آباد و شاد رکھے۔ مولا امیر علیہ السلام غرناطہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے بحکم رسول۔ غرناطہ موجودہ اسپین ہے، جس کے حاکم کا نام شاہ غزل تھا۔ علی علیہ السلام 500 افراد کو لے کر وہ غرناطہ فتح کرنے کے لیے گئے۔ شاہ غزل نے اپنے جاسوس سے کہا کہ دریا کنارے جا کر دیکھو اور بتلاؤ کہ آنے والا کون ہے اور کتنا لشکر لے کر آیا ہے۔ اس نے سارا ماجرا دیکھا کہ آنے والے علی اور ساتھ 500 افراد ہیں، دربار میں آ گیا۔ شاہ غزل نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا 500۔ ان کا حاکم ہے صاحب، ان کا سردار بھی ساتھ ہے۔ ان کا سردار کا نام کیا ہے؟ شاہ غزل نے کہا نام مجھے معلوم ہے لیکن بتلاؤں گا نہیں، کیونکہ نام نہ بتانا میری مجبوری ہے۔ شاہ غزل نے کہا تنخواہ مجھ سے لیتے ہو، نام جانتے بھی ہو تو بتاتے کیوں نہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ اس نے کہا نہ پوچھ، اس میں تیری بھی خیر ہے اور میری بھی خیر ہے۔ شاہ غزل نے کہا مجھے اب بات واضح جب تک نہیں کرے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس نے کہا نہ پوچھ اس کا نام، کیونکہ میں ابھی اس کے بارے میں دیکھ بھی آیا اور سن بھی آیا۔
جہاں نام لو وہیں آ جاتا ہے. جسے اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا. جسے یہ بات سمجھ میں آئی ہے جہاں نام لو وہیں آ جاتا ہے. کیا میں چار دوسروں کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, قضا کا وار اچانک ہی ڈھل گیا ہوگا. کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف, علی کا نام زبان سے نکل گیا. آل محمد آپ کو حوالہ دو چاہ رکھے. انہیں کون ہے؟ کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف, علی کا نام بولے گا زبان سے. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. اس نے کہا جہاں نام لو وہیں آ جاتا ہے. مالک آپ سب کو حوالہ دو چاہ رکھے. میں بات خط بازی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اتنی بڑی ہستی آئی تو کیا کروں؟ اس نے کہا اپنی شکست کا اعلان کر دی. کیسا؟ کہنے لگا کیسے شکست کا اعلان کروں؟ اس نے کہا اپنا پرچم سرنگو کر اور فوج کو لے کے اس کے سامنے چلا جا. وہ تیرا پرچم کو سرنگو ہونا دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ تو نے شکست تسلیم کر لی, تو نے ہار تسلیم کر لی. میں نے پڑھ دیا لاہور کے چنیدہ با بصیرت اور با بصارت افراد بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب اگر میرا جملہ ضائع ہوا تو اگر سب مجھے دکھ لگے گا. اس نے کہا پرچم کو سرنگو کر کے لے کر جا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ تو نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا. معلوم ہوا کہ پرچم جہاں سرنگو ہو جائے سمجھ لو کہ وہ حاکم ہار گیا, اس کی حکومت ہار گئی, اس کی سلطنت ہار گئی, اس کی رعایا ہار گئی. ہم تو 10 محرم کو گلی گلی نگر نگر کریا عباس کا پرچم بلند کر کے بتاتے ہیں حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین کل بھی فاتح تھا, حسین آج بھی فاتح ہے. اور پھر صاحب اس نے دیکھا تو کہنے لگا یا علی کچھ تبلیغ کر کے جائے گی. 8-10 روز علی علیہ السلام باہر رہے, بالکل اپنے موضوع کے قریب آ گیا. جب تبلیغ دین پوری ہو گئی, یہ سب شاہ غزل نہیں رضا کا جو صدر کاظمی صاحب کی فرزند ہے جنہوں نے چلی یسرت سے آل مصطفیٰ کو رحم برپا ہے, مالک ان کی بھی درجات بلند فرمائے. اور اہل بیت کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. شاہ غزل کہنے لگا کہ علی کل واپس جا رہے ہیں, میں اس ہستی کو کیا تحفہ دوں؟ صحیح بھائی توجہ. اس نے کہا کیا تحفہ دوں؟ انتفاع توجہ. اس نے کہا سوچتا ہوں کہ کچھ تحفہ دوں, تو پھر سوچتا ہوں کہ کیا دوں, ساری کائنات تو ان کا تحفہ ہے, میں اس کی خدمت میں کون سی ایسی شے پیش کروں؟ یہ اس کا ایک وزیر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا شاہ غزل ایک تحفہ تیرے پاس ہے. اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا تیرے استبل میں ایک گھوڑی ہے جس کا نام ہے مجلی. وہ اتنی سرکش ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی. چونکہ یہ مرد میدان ہے تو لہذا وہ سواری مجلی ہے ہی اسی کے لیے. اس نے کہا یہ بہت اچھی بات کی. صبح ہوئی 10-12 افراد نے مجلی کو پکڑا اور لے کر وہ اپنی باغیں چھڑا رہی ہے, مگر جیسے ہی اس کی نگاہ علی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی اس نے اپنی باغیں چھڑائیں اور 7 بار علی کے گرد طواف کیا اور پھر اپنا منہ علی کے قدموں پہ رکھ دیا. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ذوالجناح کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ باشعور انسان سے یہ بے شعور جانور اچھا لگتا ہے کہ جسے خبر ہے کہ میں نے سر کہاں جھکانا ہے. جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ علی کے قدموں پہ رکھا, علی نے مجلی کو پیار کیا. پیار کرنے کے بعد کا شاہ غزل یہ اکیلی نہیں ہے, اس کا ایک بچہ بھی ہے اور اس کا نام ہے مرتجز. وہ کہاں ہے؟ میں نے ساری بات جو اسے میرے بھائی شفیع اللہ شفیع اللہ مالک ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. انہوں ہمارا اثاثہ ہے, یہ سرمایہ ہے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایام اعظام میں جب ہم پاکستان کے اندر ڈیوٹی دے رہے ہوتے تو یہ کربلا محلہ میں کربلا والوں کے پاس بیٹھے ہوتے, اور یہی ان کا اتنے بڑی سعادت ہے کہ مالک ان کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے. ہم سب کی نسلوں میں مالک حضرت علی سید الشہداء کو قائم و دائم رکھے. اس نے کہا اس کا بچہ ہے جس کا نام مرتجز ہے. اس نے کہا یہ مرتجز لے کر شاہ غزل کہتا ہے آپ کیا کریں گے؟ علی کا کیوں؟ کہنے کا وہ بچہ جب سے دنیا میں آیا ہے بیمار رہتا ہے. کہا کہ یعنی آپ ماتمی ہیں, مولا کے جملہ اگر میں سمجھا دوں تو بول کر اظہار کیجیے گا. علی فرماتے کیا بیماری ہے؟ کہنے لگا اس کو 2 بیماریاں ہیں. علی فرماتے بتلا. کہنے لگا یعنی پہلی بیماری مرتجز کو یہ ہے پانی سے نفرت کرتا ہے, پانی سے نفرت کرتا ہے.
علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ رو پڑے ہیں تو وہ جملہ سنیے. علی فرماتے ہیں دوسری بیماری کہتے ہیں مولا سارا دن استقبال میں چپ چاپ کھڑا رہتا ہے, معلوم نہیں کیا ہوتا ہے, جب عصر کا وقت ہوتا ہے استقبال سے باہر آتا ہے اپنے آپ کو جلتی ہوئی ریتی پہ گرا دیتا ہے. بس امام نے اتنا سنا تو روئے علی اور رو کر فرمایا شاہ غزل جنگ تو ایک بہانہ تھا, میں تو حسین کے لیے مرتجز لینے کے لیے آیا تھا. یہاں کی سواری 9 محرم کو نکلتی ہے, پوری دنیا کے اندر مشہور ہے, تو میں ایک جملہ کہہ کر میں بھی شریک عبادت ہونا چاہتا ہوں. مرتجز کو لے کر جب آئے نا اور لا کر مدینہ میں استقبال میں باندھ دیا گیا, ایک دن رسول منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, یہ سامنے جناب سلمان کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. نبی نے فرمایا سلمان خیریت ہے, رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آج حسین نے کہا ہے کہ میں نے مرتجز پر سوار ہونا ہے. بس یہ کہا. فرمایا اچھا کہاں؟ آؤ علی ہم اپنے بیٹے حسین کو اپنے ہاتھوں سے مرتجز پر سوار کراتے ہیں. یقیناً پردے میں میری بھائی بہنیں بیٹھی ہیں, جملہ میں سمجھا دوں تو اللہ کرے ہر ایک کی آنکھ سے آنسو آ جائے. یہ ہے حسین کی مدینہ میں مرتجز پر پہلی سواری کہ باغ سلمان نے تھامی. حسین کو بٹھانے کے لیے علی بھی آگے بڑھے, رسول بھی آگے بڑھے اور انتہائی محبت کے ساتھ بیٹے کو مرتجز پر بٹھایا اور اس کے بعد مدینے کی گلیوں کے اندر چکر لگایا. یہ بات جناب سیدہ سلام اللہ کے کانوں میں پہنچی کہ آج میرا حسین پہلی بار مرتجز پر سوار ہوا ہے. فرمایا فضا بہن, جی شہزادی. فرمایا چچا سلمان سے کہو حسین سے کہے سواری سمیت گھر میں آ جائے. اچھا جا کر پیغام پہنچایا, مرتجز لے کر سلطان کربلا گھر کے صحن میں آئے. اب اگر رونا ہے تو بس ایک لمحے میں تب دیکھیے گا, پھر آنکھ جانے اور حسین کی ماں جانے. جیسے حسین آئے نا صحن میں تو اترنے لگے. بی بی نے کہا نہیں حسین اسی طرح ذوالجناح پر مرتجز پر بیٹھا رہے. اماں کیوں؟ فرمایا میں ابھی آتی ہوں. بی بی اندر گئی, وہ چادر جس کی اللہ نے قرآن میں طہارت کی قسمیں اٹھائی, اسی تطہیر والی چادر میں سیدہ نے کچھ جو لیے اور لا کر مرتجز کے سامنے پیش کیے اور فرمایا مرتجز بطول کی چادر سے جو کھا. مرتجز نے جب جو کھا لیے تو اپنی زبان میں کہنے لگا سیدہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے, میں نے یہ آپ کا احسان کہاں اتارنا ہے. بی بی نے دونوں ہاتھ مرتجز کے گلے میں ڈالے اور کان میں رو کر کہا اس کا اجر بطول تجھ سے یہ مانگتی ہے 10ویں کے دن میرے حسین کو پیار سے اتارنا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, پیار سے اتارنا. بس عزیزان حسین ایک جملہ مجھے جو میر صاحب نے حکم کیا اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. ایک جملہ میں اپنی مرضی کا پڑھ کر ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حسین اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو علی کی بیٹیوں نے دیکھا. سن سکیں گے؟ میں آپ کو 2 کے 2 منظر بتانا چاہتا ہوں شہادت حسین سے پہلے. 10 محرم کو جب یوسف زہرا نے, یوسف کربلا نے علی اکبر نے آ کر کہا نا کہ بابا اجازت ہے کہ میں میدان میں چلا جاؤں. فرمایا اپنی ماں سے جا کر اجازت لی. جناب لیلا کے خیمے میں آئے, کہا اماں, بس اماں کہنا تھا. ایک بار بی بی نے حسرت بڑی نگاہ سے علی اکبر کو دیکھا. فرمایا بیٹا آج اپنی ماں کا خیمہ بھول گیا ہے, تیری ماں کا خیمہ تو اگلا ہے. فرمایا اماں آج میں آپ سے اجازت ہے کہ میں موت کی طرف چلا جاؤں. بیٹا اجازت ہے. علی اکبر زین سے زمین پر آئے, نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے. جب حسین اکبر کے لاشے کو لے کر آئے نا خیمے میں تو جناب لیلا نے ایک لمحے اکبر کے جگر کو دیکھا, ایک لمحے حسین کو دیکھا. پھر اکبر کے جگر کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے بالوں میں ماننا شروع کر دیا. حسین نے رو کر کہا لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے منت مانی تھی کہ جب علی اکبر کی شادی ہوگی میں اپنے بالوں میں سرخ مہندی لگاؤں گی. آج اکبر کی شادی ہو گئی اور میں یہ منت بڑھا رہی ہوں. بس رونے والوں 10ویں کے دن ہر بی بی جب شہید کو رو رہی تھی یا حسین خیمے میں آئے ایک ایسا جملہ کہا, کلثوم کو وارث بھول گئے, لیلا کو اکبر بھول گیا, رباب کو اصغر بھول گئے. کون سا جملہ تھا؟ آ کر کہا کہ بہن میرا آخری سلام میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. مغرب کا وقت بھی ہو گیا, اذانیں مل رہی ہیں,
रो सकते तो ये कबूलियत का नमा है, रो लीजिएगा। हुसैन जब सुलझना पर बैठकर जाने लगे, चंद कदम चले कि ये मुर्तजिज़ रो गया। हुसैन ने कहा, ओ मेरे नाना की दी हुई सवारी, अगर तू थक गया तो मैं सवारी बदल लूं? रो के कहा, मैं थका नहीं, जरा मेरे सुमो की तरफ देखे। अब जो देखा तो 4 साल बच्ची थी जो सुलझना के सुमो पे हाथ रखे रो रो के कहती, सुलझना मेरे बाबा को न ले जा, जो भी सुमो से गया है वो नहीं आया। हुसैन ने आगे बढ़कर बच्ची को गले से लगा के कहा, सकीना अगर मैं नहीं जाता तो मेरे नाना का दीन नहीं बचता। रोकर कहा, आप बेशक चले जाओ, इतना बता दो रात को घर वापस आ जाओगे? आप जानते हो कि मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। अब अगर मातम करना तो जुमला यह है, हुसैन आए, हुसैन ने जंग करना शुरू की। जब जंग की तो एक सदा आई, हुसैन बस कर। बस का नाम आया, हुसैन ने जुल्फकार को मैदान में रखा और रोकर कहा, आओ नेज़ो तलवारों, हुसैन पे बरस पड़ो। इतने तीर तलवार आई, कोई नहीं बता सकता कि उन तीरों की तादाद क्या थी। हाँ, ज़ियारत नाहिया में मेरा और आपका 12वां इमाम रोकर कहता है, मेरा सलाम हो मेरे उस दादा पर जो वक्त शहादत ना ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था, बल्कि वो तीरों पर मुअल्लक़ था। रोने वालों, यही वजह है कि जब मुर्तजिज़ करीब आए ना, कहने लगा, मौला आपके बदन में भी तीर है, मेरे बदन में भी तीर है, इस जख्मी हालत में बता मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊं? कहे तो तुझे नाना के पास ले जाऊं? रोकेगा, मेरा नाना आया हुआ है। कहा अगर कहे तो तुझे बाबा के पास छोड़ आऊं? कहा मेरा बाबा भी आया हुआ है। कहा अगर कहे तो तुझे माँ के पास छोड़ आऊं? हुसैन ने कहा आहिस्ता बोल। वो देख सामने मख्तल में बाल बिखरा के मेरी माँ रो रो के कह रही है, हुसैन आजा, मैंने तेरा मख्तल अपने बालों से साफ किया, करोगे मातम? मुर्तजिज़ ने रोकेगा, मौला फिर तुझे कहाँ लेकर जाऊं? हुसैन ने रोकर बेकसी की हालत में कहा, ले जा सकता है तो मुझे अकबर की लाश में ले जा, मैं अकबर को बताऊंगा, अकबर तेरे